اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سرکاری حکام یہ بتا رہے ہیں کہ کانفرنس میں تقریباً 900 غیر ملکی مہمان شامل ہیں، مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ دوست ملک چینی وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان آئے ہیں، ان کی آمد پر شاندار استقبال کیا گیا ہے، انہیں نور خان ایئر بیس پر ریڈ کارپٹ پروٹوکول دیا گیا ہے اور 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی ہے۔ بالکل بعد ازاں وزیر اعظم ہاؤس بھی وہ پہنچے، معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور چینی وزیر اعظم نے اپنی آمد پر پاکستان کے نام اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین کا ہر موسم میں دوستی کا یہ ناطہ ہے اور آہنی دوست ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات دو طرفہ ریاستی تعلقات کے عمدہ مثال بن چکے ہیں اور پاکستان ایک اہم ترقی پذیر ابھرتی ہوئی منڈی اور بڑا مسلم ملک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر یہ کہا ہے کہ چینی وزیر اعظم کا دورہ دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مستحکم اور وسعت دے گا۔ چینی وزیر اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا اور اس حوالے سے منعقدہ تقریب سے بھی خطاب کیا۔ چینی وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان اربوں ڈالر کے MOUs پر بھی دستخط ہوئے ہیں اور اس حوالے سے مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص گیسٹ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان، انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ اور آج تو بڑی اچھی نوید ہمارے سامنے ہے SCO کی، غالباً اس کے بارے میں ہی آپ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی بالکل، اور بتائیے گا، پہلے ہم SCO پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم جو چینی وزیر اعظم لی چیانگ، ان کا دورہ پاکستان، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اس دورے سے کیا پیغام گیا ہے؟ جی، بائیلیٹرل ریلیشنز ہمارے پاکستان کے اور چائنا کے تو وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے اور اس کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے جو ہمیشہ سے گردانا جاتا ہے، اور جملہ ہے کہ پہاڑوں سے اونچی، سمندروں سے گہری، اسٹیل سے مضبوط اور شہد سے میٹھی۔ تو ہماری تو شروع سے ان کے ساتھ اچھی ریلیشنز ہیں، صرف یہ ہے کہ کبھی سی پیک کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت ہچکولے آ گئے تھے پچھلے دور میں، تو وہ ابھی ہچکولے ختم ہو جائیں گے ان کے اس آنے سے، بلکہ ہو گئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو گوادر ایئرپورٹ کو جو گرانٹ کی شکل میں بنایا گیا، پاکستان کو اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑی اور وہ اس کا افتتاح بھی ہو گیا۔ اور گوادر ایئرپورٹ کی ایک اپنی افادیت ہے، یہ وائڈ باڈی ایئر کرافٹ کی لینڈنگ کا اسٹرپ ہے اور دنیا کے بہت جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو لیس کیا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے اور اس کی افادیت کنیکٹیوٹی میں بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا سے بھی کنیکٹ کر رہا ہے اور چین نے پنجراب ٹاپ جو ہمارا بارڈر ہے چین کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور ایسا ہی انہوں نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے جو کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے گوادر ہب کے طور پر استعمال ہوگا۔ مختصراً بات یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنل ٹریڈ میں بھی فائدہ ہوگا، اس میں کوئی تقریباً 55% کے قریب بڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے پاکستان کے ایکسپورٹرز کو بھی اس میں فائدہ ہوگا، امپورٹرز کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ایک اچھی پیش رفت ہے وائڈ باڈیڈ ایئر کرافٹ کی لینڈنگ کے لیے۔ 1 ملین کے قریب یہاں پیسنجر بھی آپریٹ ہوں گے اینولی اور پلس تقریباً 3000 افراد کو جاب مل رہی ہے، یعنی اس کا افتتاح ہو گیا ہے، مطلب یہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور پائلٹ کے لحاظ سے کوئی 17 کے قریب MOU سائن ہوئے ہیں مختلف شعبہ جات میں۔ اور اب اصل اور اچھی بات اور جو بڑی مثبت بات نظر آ رہی ہے کہ جو MOUs پہلے بھی سائن ہوئے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک مزید کمیٹی بنا دی ہے، ورکنگ گروپ بنا دیا ہے اور ان MOUs کو اب ایگریمنٹس میں ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ فیز 2 کا آغاز ہو گیا سی پیک کا، اور اس فیز 2 کے آغاز کو ایک مومنٹم مل گئی ان کے آنے سے، لی چانگ جو ہمارے پرائم منسٹر چائنا کے ہیں ان کی، تو اس مومنٹم کی وجہ سے رفتار تیز ہو جائے گی۔ اور ہم یہ کہتے رہے ہیں پہلے سے، اور سارے لوگ کہتے رہے ہیں کہ سی پیک کے ثمرات ہمیں ملیں گے جب فیز 2 شروع ہوگا، تو اس کے ثمرات ملنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اہل وطن ہمارے جو ہیں ان کو بس تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا، اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے تو ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ تو یہ تو چین کے ساتھ معاہدے ہوئے اور ساری چیزیں، یہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شنگھائی تعاون کانفرنس کی سربراہی پاکستان کرنے جا رہا ہے، اٹس این آنر، دنیا بھر سے وزرائے مملکت پاکستان آ رہے ہیں، اس کی امپورٹنس پر کیا کہیں گے؟ جی، یہ ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم ہے اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس کی میزبانی کر رہا ہے، اور یہاں ہزاروں کی تعداد
میں مبصرین اور فارنرز اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں جو بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو پہلے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا خاص طور پر ہمارے ممالک جن سے ہماری راہ و رسم ٹھیک نہیں ہے، میرا اشارہ انڈیا کی طرف ہے، تو وہ کہ یہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے، پاکستان کی طرف کوئی نہیں آنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیے اس ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں جب یہ ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے شنگھائی کوآپریشن اور آرگنائزیشن کے حوالے سے، تو اس میں تمام کے تمام جتنے بھی سربراہان آئے ہیں اور جو دوسرے دو ممالک کے سربراہان کی جگہ یعنی انڈیا اور ایران میں، جی ہاں، تو ڈاکٹر صاحب 9 سال بعد بھارتی وزیر خارجہ بھی تو پاکستان پہنچے ہیں، اور یہ جو وفد آیا ہے بھارت سے، اور کانفرنس جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو ہمسایہ ممالک کی جانب سے ہمیں بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اب اس کانفرنس کے بعد پاکستان اور بھارت کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان میں کچھ امپروومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ مودی گورنمنٹ ہے اس میں صرف ایک ہی امید کی کرن سامنے نظر آئی ہے، اور وہ نظر آئی ہے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے الیکشن پچھلے دنوں میں ہو کر اور اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جس میں کانگریس جیت گئی ہے، اور کانگریس نے اپنے منشور میں شامل کر لیا ہے کہ وہ جو آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا تھا انڈیا نے اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیں گے. تو وہ جب ریسٹور ہو جاتی ہے تو پاکستان کی جو مخاصمت جو تھی سب سے بڑی وہ یہی تھی کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، ان کی آئیڈینٹی کو ان سے معاہدے کے مختلف کر دیا گیا تھا، اور ساتھ میں اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ اس وقت جو دورہ ہے وہ اس قسم کے دورے ظاہر ہے ایک اچھی وہ ابتدا کرتے ہیں آئندہ کے لیے. آپٹکس اس کے اچھے ہونے چاہیے. دراصل انڈیا کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی وہ ایس سی او کے اس میں آتے ہیں میٹنگز میں تو وہ الزامات اور الزام تراشی پر اتر آتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس دفعہ بدلتی دنیا میں کیونکہ ٹریڈ اور کامرس سے انڈیا بھی پاکستان وزیر خارجہ تو پھر ہوپفلی ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جو ہے یہ اجلاس کامیاب رہے، اس کے اہداف جو ہیں مقاصد پورے کرنے میں تمام ممالک اتحاد کا مظاہرہ کریں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں 9 وزرائے اعظم یہاں موجود ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ اجلاس آپ کو کیا لگتا ہے دیگر اتحاد جو نیٹو کے اور یورپی یونینز کے G7 ہے، G20 ہے، ایسے اتحاد جو کچھ معیشت کی بنیاد پر ہیں، کچھ سیکیورٹی کی بنیاد پر ہیں، شنگھائی کوآپریشن آپ کو کس بنیاد پر بنیادی طور پر لگتا ہے؟ اس بات سے آپ اپنے ناظرین کو میرا خیال ہے بہت اچھی ایک انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ای یو اور ایس سی او کو اگر آپ کمپیئر کریں تو اس میں ای یو کا مقصد اس میں ہے کہ وہ ٹوٹل معیشت پر ہے، جبکہ ایس سی او کا مقصد ہے کہ معیشت، سیکیورٹی، اینٹی نارکوٹکس، کلچر اور اس کے علاوہ دیگر اور مختلف شعبہ جات ہیں. تو ای یو کا انہوں نے ہارمونائز کرنا ہے، پالیسی ایک بنانی ہے، کسٹم یونین کے تحت کسٹم ختم کر دینا ہے. ایس سی یو میں کیونکہ باقی بہت ساری امور ہیں اس لحاظ سے ان امور پر کافی غور و خوض کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ اس میں مختلف بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایس سی او کے جو ممبران ہیں ان کی ٹوٹل اکانومی تقریباً 24.4 ٹریلین کے مطابق اس سے زیادہ ہے، اور یہ 40% دنیا کی آبادی پر محیط ہے، اور یہ 32% جی ڈی پی اس کا کور کرتی ہے. دنیا کی 4 نیوکلیئر طاقتیں اس میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی افادیت اور اہمیت، کیونکہ گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف ابھی ڈرفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے سبب اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. نیٹو کا جہاں تک تعلق ہے، نیٹو فقط اور فقط عسکری الائنس ہے، یعنی کہ ڈیفنس الائنس ہے، اور جس میں آرٹیکل 51 اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 51 کے تحت اس کو بنایا گیا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو نیٹو کے جو چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 17 کے مطابق اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو تمام ملک پر حملہ سمجھا جاتا ہے. جبکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ایک براڈر اسپیکٹرم میں پیس اینڈ سیکیورٹی کی بات کی گئی ہے، جو آگے جا کے میں اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں کہ جو دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں بتدریج، خاص طور پر جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر، تو ان حالات کے سبب آگے جا کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن مجبور ہو جائے گا یہ سوچنے پر کہ وہ بھی اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت
اپنی عسکری قوت کو اسی لحاظ سے منہا کریں تاکہ دوسرے علاقے کے یعنی کہ جو گلوبل ویسٹ کے لوگ ہیں یا کنٹریز ہیں یا جو یونیپولر سے کنٹری ہیں وہ کہیں ملٹی پولر کنٹریز پر حملہ یا ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں. یہ آگے جا کے میں نے فیوچرسٹک بات کی ہے اور جو ایس سی او بنائی گئی ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت بنائی گئی ہے, جیسے یورپین یونین ہو گیا, جیسے افریقن یونین ہو گیا, جیسے گلف کوآپریشن آرگنائزیشن ہو گیا. تو سر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کل بھی بات یہی ہو رہی تھی, طاولہ طاہر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب خواہش یہی ہے کہ G20 جو ہے اس کا اجلاس بھی پاکستان میں کرایا جائے, تو شنگھائی تعاون تنظیم کی اس طرح سے سربراہی کرنے سے, ہوسٹ کرنے سے پاکستان کو کس حد تک فائدہ مل سکتا ہے, اور کیا ہم امید کر سکتے ہیں اس کے بعد برکس کی رکنیت بھی جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے گی, کیونکہ 22 اکتوبر سے برکس کا اجلاس بھی روس میں ہونے جا رہا ہے. جی ہاں, پاکستان نے اپلائی کیا ہوا ہے اس کے لیے. یہ دیکھیں جتنے بھی ملٹی لیٹرل فورم ہے اور خاص طور پہ برکس کی بھی, اگر آپ برکس کی بھی بات کرتے ہیں, G20 کی بھی بات کرتے ہیں, تو اس کی جب بھی پاکستان کی اس کی کسی لحاظ سے بھی اگر وہ لنک بنتا ہے, چاہے وہ ممبرشپ کے ذریعے, چاہے آبزرور کے ذریعے, چاہے اس کو ہوسٹ کرنے کے ذریعے, تو کوئی بھی ملک ہو تو ملٹی لیٹرلزم کے طرف جو ملک زیادہ اپنا انیشیٹو لیتا ہے اس کی امیج میں بڑا فرق پڑتا ہے. اس کو دوسرے مفادات جو ہوتی ہیں کہ جتنے بھی بائی پروڈکٹ ہیں ملٹی لیٹرل فورم کے, وہ جو ملٹی لیٹرل فورم کے جتنے بھی بائی پروڈکٹ ہیں وہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی ایک ایمبیڈڈ فیچر ہے اس کے میں کہ اس میں آپس میں بھی جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں کنٹریز کے اس کو بڑھایا جائے. اسی طرح برکس, اسی طرح G20, اسی طرح آسیان. تو ان تمام کے مفادات اور جو کنٹری ہوسٹ اس کو کرتا ہے, کیونکہ اس کے امیج میں فرق پڑتا ہے, امیج بڑھتا ہے, تو جو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کل تک سیکیورٹی ایڈوائزریز مختلف کنٹریز کی یہ تھیں کہ پاکستان میں نہیں آؤ, پاکستان کی سیکیورٹی ہائی ہے اور اس کو انشورنس کور نہیں کرے گا, اور مختلف ممالک کی مختلف سیکیورٹی ایڈوائزری تھی پاکستان آنے کے لیے. لیکن اس ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ سیکیورٹی کے جو ایڈوائزری مختلف ملکوں نے دیے ہیں جو ان کا حق ہے, وہ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو جائیں گے یا ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگوں کی ریل پیل آنے کی, وزٹرز کی بڑھنا شروع ہو جائے گی. صرف وطن عزیز کے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کو اب ایک پہ چیز پر توجہ دینی ہوگی, اور وہ ہے سیکیورٹی کو اپنے مضبوط رکھنا ہوگا. اگر سیکیورٹی کو مضبوط نہ رکھا تو یہ معاملہ پھر ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو سکتا ہے. اور ہمیں بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے ایک پورا خاکہ کھینچ دیا ہے, اور تفصیلی طور پر گفتگو کرتے ہوئے اس ایس سی او اجلاس کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایس سی او جس طرح سے متحرک ابھی نظر آ رہا ہے, OIC بھی اسی طرح سے متحرک ہو اور اپنے اہداف کو تیزی سے اچیو کرے.